أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم۔ تمام حضرات ذوق شوق ادب اور محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بعد حمد و ثناء انتہائی عزت و تکریم کے لائق جامعہ اسلام آباد کے اساتذہ کرام، معزز محترم مؤسسین محلہ، سامعین حاضرین اور جامعہ اسلام آباد کے عزیز طلباء، جیسا کہ ہر انگریزی ماہ کے پہلے عید شریف کو بعد نماز عشاء ماہانہ درس مکتوبات امام ربانی و ختم خواجگان شریف کا اہتمام و انعقاد کی سعادت حاصل کرتی ہے جماعت جلالیہ ضلع اسلام آباد کے عہدیداران و کارکنان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش، کوشش اور خدمت دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ ختم خواجگان شریف کی روحانی روح پرور محفل پاک میں حضرت محبوب سبحانی، امام ربانی، قیوم زمانی، حضرت مجدد الفسانی شیخ آمن سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے مکتوبات شریف میں سے ایک مکتوب شریف کی مختصر تشریح کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس درس مکتوبات امام ربانی میں جس مکتوب شریف کا میں نے انتخاب کیا، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمد چتری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا تھا، کیونکہ آپ کے مکتوبات شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے آئینہ دار ہیں اور جو تصوف اسلامی ہے، صوفیزم ہے، اس کی تعلیمات پر، معمولات پر، افکار پر یہ مشتمل مکتوبات شریف ہیں۔ ایک لحاظ سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تربیت لینے کے لیے، اسلامی اخلاق و آداب اور ظاہری اعمال سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی پاکیزگی اور اصلاح کے لیے مکتوبات شریف کا درس انتہائی مفید ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، انہیں بھی اسی طرح ہی یہ مفید ہے جس طرح عام مسلمان عوام الناس میں سے کوئی سنے گا اس کے لیے مفید ہے۔ اور ایک لحاظ سے یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ افکار اور آپ کے روحانی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آج اس
مکتوب شریف کو میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمد چتری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا، فرمایا مدار کار بر قلب است، جو دار و مدار ہے وہ دل پر ہے۔ دل اگر ٹھیک ہے تو پھر گویا کہ سارے اعضاء ٹھیک ہیں۔ دل اگر بگڑ جائے، فساد کا شکار ہو جائے تو سارے اعمال بندے کے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام کا دار و مدار دل پر ہے۔ اگر دل بغیر او سبحانہ گرفتار است، خراب و ابتر است۔ اگر دل کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی غیر کی طرف متوجہ اور گرفتار ہو گیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس دل کا کوئی حال نہیں ہے جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف جو دشمنان خدا ہیں، دشمنان اسلام ہیں، یا دنیا کی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے دور کرے، اس چیز کی طرف دل کا متوجہ ہو جانا، اس میں گرفتار ہو جانا، فرماتے ہیں خراب و ابترس، یہ بہت بڑی خرابی ہے، تباہ و بربادی ہے۔ اور فرماتے ہیں از مجرد اعمال سوری و عبادات رسمی کار نبی کشاید، صرف ظاہری اعمال کر لینا، رسمی طور پہ عبادات بجا لانا، یہ کوئی آدمی کو کام نہیں دے گے۔ دل کا اتنا معاملہ ضروری ہے کہ ظاہری طور پر آپ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں، دین پڑھاتے رہیں اور عبادات بجا لاتے رہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مقصود نہیں ہے، دل کے اندر اخلاص نیت نہیں ہے، دل پاک اور صاف نہیں ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، تو ظاہری اعمال اور رسمی عبادات جو ہیں یہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ فرماتے ہیں سلامتی قلب الالتفات بما سوائے تعالی، دل کی سلامتی اس میں ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف توجہ نہ کرے، اس سے دل کو بچا کے رکھا جائے، غیر خدا سے دل کو بچا کے رکھا جائے، اس میں دل کی سلامتی ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ اعمال صالحہ کہ بدن تعلق دارند و شریعت و اتیان امر فرمودہ ہر دو درکار است۔ ایک تو دل کی صفائی چاہیے، دل کی پاکیزگی چاہیے، دل کے اندر غیر خدا کا دھیان توجہ نہ آئے، دل اتنا پاک صاف رکھنا ہے۔ دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ جن احکام کو بجا لانے کے لیے شریعت مطالعہ نے حکم دے رکھا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، قرآن مجید کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، دیگر اعمال صالحہ ہیں جو بدن اور جسم کے ذریعے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح دل کے صفائی ضروری ہے، اس طرح ظاہر پر شریعت کے احکام لاگو کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر دو درکار، دونوں چیزیں درکار ہیں۔ یہ مکتوب شریف اتنا جامع ہے کہ دونوں چیزیں درکار ہیں، دل کی سلامتی اور صفائی بھی درکار ہے، اسی طرح وہ اعمال جو ظاہری طور پہ بجا لائے جاتے ہیں، ان اعمال صالحہ کا بجا لانا شریعت کے مطابق بھی ضروری ہے۔ اب گویا کہ آپ پورے دین کا خلاصہ آپ کے سامنے حضرت مجدد پاک نے رکھ لیا۔ ایک ظاہری شریعت کے احکام اعمال صالحہ جو بجا لانے کا شریعت نے امر فرمایا، حکم دیا ہے، وہ بھی سارے بجا لائے جائیں اور دل کو بھی ہر طرح کے فسادات سے پاکیزہ رکھا جائے، دل کو برے خیالات سے، فاسد خیالات سے بچایا جائے، دل کے اندر حرص
ہرس پیدا نہ ہو، طمع لالچ نہ ہو، دل کے اندر ریاکاری نہ آئے، دل کے اندر نمود و نمائش مقصود نہ ہو، دل کی پاکیزگی اور صفائی کا بھی اہتمام کیا جائے، اور دل غیر خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، ہما وقت ذات خدا کی طرف ہی متوجہ رہے، اور آدمی کا ظاہر جو ہے، آدمی کا جسم جو ہے، وہ شریعت محمدیہ کے تابعدار بن کے رہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ فرماتے ہیں درکار ہیں۔ دامہ سلامت قلب بے اتیان اعمال صالحہ بدنیہ باطل است۔ آپ فرماتے ہیں کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میرا دل جو ہے بڑا صاف ہے، پاک ہے، اور ظاہری طور پر نماز نہ پڑھے، اور ظاہری طور پہ روزہ نہ رکھے، شریعت کے احکام پہ عمل نہ کرے، فرماتے ہیں یہ دل کی صفائی کا، دل کی سلامتی کا دعویٰ باطل ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ دعوے میں جو دعویٰ کرتا ہے میرا دل بڑا پاک صاف ہے، میں دل سے نماز پڑھتا ہوں، میں تو مطلب ہے مدینہ منورہ جا کے نماز پڑھتا ہوں، طرح طرح کے لوگ دعوے کرتے ہیں دل کی صفائی کے حوالے سے، اگر ظاہری طور پر شریعت محمدیہ پر عمل نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں یہ دعویٰ باطل ہے۔ صرف باطنی دعوے کرنا، صرف اندر کے باطن کی اور دل کی صفائی کے دعوے کرنا کہ دل میرا روشن ہے، 14 طبق روشن ہے، اور ظاہری طور پہ آدمی نماز بھی نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، احکام شرع کو بلوغ خاطر نہ رکھے، یہ دعویٰ باطل ہے۔ فرماتے ہیں یہ دعویٰ باطل ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں ہم چنا کے دری نشب روح بے بدن غیر متصور است۔ فرماتے ہیں اس جہان میں بغیر جسم کے روح متصور ہی نہیں ہے۔ روح کدھر ہوتی ہے؟ جسم میں ہوتی ہے۔ تو لہذا کوئی آدمی کہے کہ میں روح سے سارا کچھ کرتا ہوں، ظاہری طور پہ جسم اس کا کچھ بھی نہیں کرتا، نہ اس کا جسم نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ اچھے کام کرتا ہے، تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جہان میں جسم کے بغیر روح کا تصور کوئی نہیں ہے، روح جسم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ لہذا کوئی اگر دعویٰ کرے گا روح اور باطن کا، اور ظاہری طور پہ اپنا جسم شریعت کے تابع نہیں کرے گا، حلال حرام کا خیال نہیں رکھے گا، فرماتے ہیں اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، مردود ہے، قابل توجہ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں احوال قلبی بے اعمال صالحہ بدنی محال است۔ فرماتے ہیں بغیر اعمال صالحہ کے دلی احوال کے بارے بات کرنا یہ محال ہے۔ بسیار از ملحدانے ای وقت و ای قسم دعویٰ ادعا بے نمایند۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے دعوے کرتے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، ہم باطنی لوگ ہیں، ہم روحانی شخصیات ہیں، ہم جو ہے دل ہمارا بڑا کچھ صاف پاک ہے، ظاہری طور پہ شریعت کے تابع داری میں نہیں رہتے، ہمارے صالحہ بجا نہیں لاتے، تو فرماتے ہیں ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، مردود ہے۔ گویا کہ اس مکتوب شریف کا خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں دل کی صفائی، دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی انتہائی ضروری ہے اور شریعت مطالعہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، اسی طرح ظاہری طور پر اعمال صالحہ بجا لانا، جن اعمال کا تعلق بدن اور جسم کے ساتھ ہے، ان اعمال کو شریعت کے مطابق جو ہے بجا لانا، ادا کرنا، وہ بھی انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں میرا باہم متلازم ہیں، دونوں چیزوں کا آپس کے ساتھ تعلق ہے۔ روح جسم کے بغیر اس طرح اس دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، روح ہوتا ہے جسم کے اندر ہوتا ہے، جب روح نکل جاتا ہے تو جسم بالکل بے سود ہو جاتا ہے، جسم نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کسی کام آتا ہے، پھر تو آدمی وہ مردہ ہوتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس جہان میں روح اور جسم دونوں کا تعلق آپس
آپس میں لازم اور ضروری ہے، اسی طرح پھر دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال، ظاہری طور پہ شریعت مطالعہ کے احکام پہ عمل کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اب گویا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کوئی آدمی اگر ظاہری طور پہ عبادات بجا لاتا ہے، دل میں اخلاص نہیں، دل کی پاکیزگی نہیں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رضا اور خوشنودی مقصود نہیں ہے، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نیک اعمال جو ہے بے سود ہے۔ اسی طرح کوئی دل کی صفائی کا دعویٰ کرے اور اوپر سے ظاہری اعمال بجا نہ لائے، وہ تو بالکل آپ فرماتے ہیں ہی باطل، مردود، محال، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل پاک صاف ہو اور نماز نہ پڑھے، دل پاک صاف ہو روزہ نہ رکھے، دل پاک صاف ہو حرام سے نہ بچے، دل پاک صاف ہو حلال کام نہ کرے۔ اگر وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے الحمدللہ ہمارے مدارس اہل سنت والجماعت، ہمارے مکتب میں، ہمارے مسلک میں یہ دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ظاہری طور پر علم بھی پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ اسلامی روحانی تربیت بھی کی جاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پائی گئی تو پھر انسان کامل بنے گا، پھر اس کی شخصیت کامل بنے گی۔ اگر ظاہری طور پہ شریعت کا احترام بجا نہیں لاتا، وہ بھی حضور علیہ السلام کے دین سے ہٹا ہوا ہے، اور ظاہری طور پہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، باطنی طور پر جو ہے اس کا دل پاک صاف نہیں ہے، دل کے اندر برے خیالات ہیں، فاسد نظریات ہیں، برے عقائد ہیں، ایسے شخص کے اعمال صالحہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق۔ آپ نے فرمایا جو شریعت کا علم حاصل کر لے اور صوفی نہ بنے، دل کو پاک صاف نہ کر سکے، وہ فاسق ہے۔ فرمایا ومن تصوف ولم یتفقہ، جو صوفی بننے کا دعویٰ کرے اور شریعت مطہرہ کے احکام لاگو نہ کرے، فرمایا فقط تزندق، وہ صوفی نہیں ہے، وہ زندیق ہے۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، آپ نے فرمایا تھا دونوں چیزوں کو، فقہ کو بھی تصوف کو بھی، دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ فقہ بھی ہو، تصوف بھی ہو۔ الحمدللہ حضرات شیخ بکی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے جو درس دیا اس کے اندر فقہ بھی موجود، تصوف بھی موجود ہے، ظاہری شریعت اور ظاہری علوم دین بھی موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور باطنی تزکیہ اور صفائی کے امور بھی موجود ہیں۔ فقہ تصوف کا مرکز کہلاتا ہے الحمدللہ، اور یہی سبق دیا جاتا ہے کہ انسان کامل ہو، کامل وہ بنے گا جو ظاہری شریعت کو بھی اپنے اوپر ڈھال لے اور باطنی طور پر اپنے دل کی پاکیزگی اور صفائی کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس مکتوب کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف میں حصول برکت کے لیے اس مکتوب کے مطابق ایک حدیث شریف صحیح بخاری شریف کی جو آج ہی طلباء دورہ حدیث شریف میں پڑھی ہے، صبح میں نے پڑھائی ہے، اس حدیث کا صرف ایک حصہ آخری میں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ گوشت کا لوتھڑا جو جسم کے اندر ہے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا، خراب ہو گیا تو سارا جسم بیکار ہے، بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آقا
وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا جس کے ٹھیک ہونے سے پورا جسم ٹھیک چلتا ہے، جس کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اگر دل آدمی اپنا درست کر لے، دل پاک صاف کر لے، دل کے اندر عقائد و نظریات جو رکھے وہ بھی سچے اور سچے رکھے، دل کے اندر خیالات بھی پاک صاف رکھے، دل کے اندر برے خیالات نہ آئیں، تو آدمی کا دل پاک صاف رہے تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور دل کی صفائی سے پھر باقی ظاہری اعمال درست کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے قبلہ عالم غوث زمان حضرت اعلیٰ قبلہ حضرت حافظ الحدیث علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ بھی بوقت بیعت یہی سبق دیتے، آج کے موجودہ سجادہ نشین صاحب بھی یہی درس دیتے ہیں بوقت بیعت کہ آدمی کو اپنا دل پاک صاف رکھنا چاہیے، دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال نہیں لانا چاہیے۔ اگر دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال آ جائے تو آپ فرماتے ہیں فوراً نکال بھی دینا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے، دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آج دلوں میں کدورتیں، نفرتیں، سوء ظن، بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، اوروں کے بارے میں برے خیالات پائے جاتے ہیں، برے ارادے پائے جاتے ہیں۔ جب دل اتنا فساد کا شکار ہو گیا تو پھر تو باقی سارے جسم کے اعمال بھی فساد کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے قلب کی اصلاح اور سلامتی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ظاہری اعمال اور ظاہری احوال جو ہیں ان کو بھی شریعت محمدیہ کے تابع دار بنانے کی توفیق عطا